کہتے ہیں کہ عمل درآمد کرا کے لے آئیں اس جی میں میں آپ کو دے جی تھینک یو جی شاہ محمود قریشی صاحب پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں جی شکریہ جناب چیئرمین کل سے اس معزز ایوان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ترامیم پیش کی گئی ہیں جس ایوان نے پاس کی ہیں وہ موضوع زیر بحث ہے میں جی ختم ہو چکا ہے میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں جناب والا دو تین نکتے میں عرض کرنا چاہوں گا جو حکومت کی سوچ ہے وہ اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ایک اسٹیٹ بینک کو آٹونومس بنانا ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ ٹٹول لے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا ریکارڈ ٹٹول لے ان دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں ایسی ترامیم کی ہیں اب نیت یہ ہے کہ اس کو ایک خود مختار آٹونومس ادارہ بنایا جائے اور حکومتیں جو اپنے مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتی ہیں اس سے اس کو مبرہ کیا جائے نمبر ایک نمبر دو جناب والا یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو اب اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار وزیر اعظم کو کابینہ کو ہوگا یہ کہہ دینا کہ یہ ادارہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا یہ بالکل درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور تیسرا یہ کہہ دینا کہ اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے یہ ادارہ کل بھی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورن ہے اور پارلیمنٹ انشاءاللہ سوورن رہے گی اسٹیٹ بینک کی رپورٹس یہاں آتی رہیں گی ان کو یہ پارلیمنٹ سکروٹنائز کرتی رہے گی اور ان کی جو مثبت تجاویز ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے لیکن جناب والا میں ایک بات اٹھانا چاہوں گا کہ کل قائد حزب اختلاف نے میں سمجھتا ہوں ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا جس کا مجھے افسوس ہوا بحیثیت ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے آپ کی ذات پر نکتہ چینی کی جس کی اجازت میں سمجھتا ہوں قوانین نہیں دیتے آپ کو کہا گیا کہ آپ نے کارروائی کو بل کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہرگز مبالغہ آرائی ہے اور یہ درست بات انہوں نے نہیں کی آپ نے کیا کیا جس کی وضاحت قائد ایوان نے ڈاکٹر وسیم نے کل اپنی تقریر میں کر دی آپ نے رول کے عین مطابق اپنا استحقاق استعمال کیا یا تو آپ نے رول سے ہٹ کے کوئی بات کی ہوتی اس پہ اعتراض کرتے تو ضرور کرتے لیکن غالباً لگتا ہے کہ 240 کا مطالعہ قائد حزب اختلاف نے نہیں کیا تھا اگر کیا ہوتا تو یہ سٹیٹمنٹ وہ نہ دیتے جناب والا میں یہ عرض کروں پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں وضاحتیں اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی جناب والا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان اور اپوزیشن کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جو ان وضاحتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے آپ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کی تاریکی میں یہ بل پیش کر دیا گیا جیسے کہ یہ بالکل بے خبر تھے جناب والا کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی جماعت نے اس بل پر ایک موقف اختیار کیا اور وہاں پوری شد و مد سے اس کو اپوز کیا اور جو ہنگامہ ہوا ویل میں آئے وہ سب نے دیکھا اب جب وہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تو ایک فطری عمل ہے کہ اس کو سینٹ میں آنا تھا سینٹ میں زیر بحث آنا تھا یہاں ووٹ ہونا تھا یہ اتنے بے خبر اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا جناب والا کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ یہ کہہ چکا ہے
کہ ہم نے اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگ کی ایکسٹینشن کی درخواست کر چکے تھے کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ ہم سینٹ سے بھی یہ بل پاس کروا سکیں. اور آئی ایم ایف کا بورڈ ایک تاریخ کا اشارہ دے چکا تھا. یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو، اور اتنے لا علم کیوں تھے کہ ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا. جناب والا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی گئی. آپ کا دفتر اور آپ خود سینیٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ابھی تک، یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا، یہ ابھی تک عقدہ حل نہیں ہو رہا، اور پوری قوم شش و پنج میں ہے، پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے. جناب والا یہ کل سینیٹر دلاور نے، میں تو نہیں تھا، میں نے گفتگو ان کی سنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر خود موجود نہیں، میں آیا، ان کی دعوت پر آیا، ان کے دفتر گیا، دستک دی، خالی ویرانہ تھا، کچھ دکھائی نہیں دیا، دور دور تک قائد حزب اختلاف دکھائی نہیں دیے. اب میں مشورہ کرتا تو کس سے کرتا، رہنمائی حاصل کرتا تو کہاں سے کرتا؟ قائد حزب اختلاف کہیں ہوتے تو مشورہ کرتا. I am, don't tell me I've been in the house long enough, okay? Now, جناب والا، اب جناب والا وہ کس سے مشورہ کرتے؟ جناب ادھر بات ہے چیئر سے. جی میں آپ سے، اب دیکھیے، ہائے ہائے جی جی کتنے پریشان ہو رہے ہیں. میرا جی ٹھیک ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے آپ کو. سر، ادھر بات کریں سر. آنکھوں میں لاؤ نا یار، دیکھو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، دل سے دل میں سر ادھر پلیز. شکریہ ادا کر رہے ہیں، شاہ محمود صاحب شکریہ کرنے آئے ہیں، آنکھ نہیں ملاتے. جناب والا میں جی میں مخاطب کر رہا ہوں، بتا دیجیے آپ چیئر کو مخاطب کریں. جناب والا اگر میرے ان کو دیکھنے سے تشریف رکھیں بیرامن صاحب پلیز. جی سر، اگر جناب چیئرمین اگر پلیز آرڈر پلیز تشریف. جی اگر میرے دیکھنے، اب میں دیکھ رہا ہوں. جی پلیز سے مجھے کر رہے ہیں جی. جی مجھے اب ایڈریس کر رہے ہیں، پلیز بیٹھ جائیں. جی آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں جی پلیز. ادھر بس ٹھیک ہے جی، مجھے کر رہے ہیں. تھینک یو جی، پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی سر. جناب چیئرمین اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آئے، میں پردہ کر لیتا ہوں اور پردے سے سر آپ پلیز مجھے نہیں دیکھتا، میں ان کی طرف نہیں دیکھتا. میں جناب والا عرض کرنا چاہوں گا کہ سینیٹر دلاور کیا کہتے ہیں. سینیٹر دلاور تشریف رکھیں پلیز. اب تشریف رکھیں پلیز. سینیٹر دلاور کہتے ہیں، بیرامن تشریف رکھیں. بیرامن صاحب پلیز، میری گزارش ہے تشریف رکھیں پلیز. I'm in no hurry. جی سر. سینیٹر دلاور جناب چیئرمین یہ کہتے ہیں، تشریف رکھیں سر پلیز تشریف رکیں پلیز. جی تشریف رکھیں سینیٹر صاحب کے. قریشی صاحب پلیز بات کریں، مجھے ایڈریس کریں چیئر کو. سر تشریف رکھیں پلیز میری گزارش ہے تشریف رکھیں. جی سر پلیز تشریف رکھیں. جی سر چیئر کو ایڈریس کریں. سر may I request the honorable بیرامن خان تشریف رکھیں پلیز. سر آپ کنٹینیو کریں پلیز. may I request the honorable senators to calm down. جی سر پلیز مجھے ایڈریس کریں سر. I'm looking at you sir. میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں. جناب والا کہتے ہیں، سینیٹر دلاور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، میں ان کے دفتر حاضر ہوا، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، ان کا موقف سننے کے لیے کہ ان کا موقف کیا ہے. مجھے دکھائی نہیں دیے. مجھے شبلی فراز صاحب مل گئے، اعظم سواتی صاحب مل گئے، ترین صاحب مل گئے، اور انہوں نے مجھے اپنا موقف پیش کیا.
مجھے ان کے دلائل میں وزن دکھائی دیا اور میں نے ان کے دلائل کو سن کر میں نے اور میرے جو آزاد گروپ ہے جس کا وہ کہتے ہیں میری اپنی آئیڈینٹی ہے, میں کبھی ان کی میٹنگ میں نہیں گیا اور نہ میں ان کی میٹنگز میں بیٹھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے اپنا تشخص ہے اور ہم اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے آزاد تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کر لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب جناب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ووٹ کر دیا. اب جناب والا, اب سر ایک بہت بات کروں, اب میں بات کروں گا, میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں, آپ کی بات دیکھیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ ایوان, کیا یہ معزز ایوان, میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں, یہ معزز ایوان اس بات سے ناآشنا ہے کہ موجودہ لیڈر دی اپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر. کیا یہ الیکشن کمیشن میں, کیا الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی, کیا یہ تاریخیں نہیں بھگت رہے. آج بھی الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لگا ہوا ہے. ویڈیوز اپنا جواب دے رہے ہیں جی, پلیز تشریف رکھیں. جناب والا, ویڈیوز, ان کی ویڈیوز, ان کے صاحبزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہے ہیں, یہ ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جناب والا, کون نہیں جانتا کہ کیا یہی پارٹی, یہ تاریخ کی بات ہے, گواہ ہے تاریخ کی. کیا نون لیگ کے ساتھ, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا گیا؟ کیا سینیٹر تارڑ کے ساتھ یہ ان کو اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ قاعدے اس پر اختلاف نون لیگ کا ہوگا؟ راتوں رات یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ راتوں رات وضاحت کریں. اکثریت ان کے پاس نہیں, اکثریت نون کی ہے اور یہ جناب قاعدے حزب اختلاف بن جاتے ہیں. کس طرح, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کس طرح یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ یہ نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا, نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا, نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا اور نون کے ساتھ آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. جناب والا, میں بہت سی باتوں کی وضاحت میں ابھی نہیں جاتا, پھر موقع آئیں گے انشاءاللہ اور بھی وضاحت کر دوں گا, کریں گے انشاءاللہ. یہ لمبی کھیل ہے, فکر نہ کریں, لمبی کھیل ہے اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جناب والا, اب میں نے کل کہا تھا اور آج میری پیشن کوئی سن لے, انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا, جھوٹ بولا تھا. یہ رہیں گے, یہ استعفیٰ واپس لیں گے, یہ استعفیٰ واپس لیں گے, یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے. یہ ڈرامہ تھا, یہ ڈرامہ تھا, یہ ڈرامہ تھا. والا, یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, چبانے کے اور ہیں, ہمیں پتا ہے. اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں معزز ممبران سینٹ کو کہنا چاہ رہا ہوں, I'm warning you, honorable members of the Senate, listen and pay attention to what I'm saying. I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. He's a compromised leader. Don't rely on him. کیا آپ کو اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا منجھا ہوا پارلیمنٹرین دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو اپنی صفوں میں شہری رحمان صاحبہ جیسی منجھی ہوئی سیاستدان دکھائی نہیں دے رہی؟ ایک کمپرومائز, ایک بکا ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن. پلیز پرسنل نہ جی, اس طرح یہ ایکسپینس کر دیں جی, اس طرح نہیں. تھینک یو. ایسے نہیں. The House stands adjourned to meet again on Friday, the 4th February 2022 at 10:30 a.m.